بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد۔ سورہ حجر کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک چھوٹی سی مخلوق کے نام پر رکھا ہے۔ نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورت کا نام رکھ دیا، اور یہ سورت جو ہے سورہ نحل، اس کا ایک دوسرا نام بھی آتا ہے روایتوں میں، جس کو سورۃ النعم کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں والی سورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی بہت سی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کو بتایا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان اس کو سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری نعمتوں میں سے ہوگی۔ اور یہاں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ذکر فرمایا کہ ایمان کی نعمت کا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت تمہاری جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر انسان کو سب کچھ میسر آ جائے، ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی دولت، حکومت، سب کچھ مل جائے، لیکن ایمان نصیب نہ ہو تو اس سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی نعمت کو ذکر فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کو نہیں سوچا کہ یہ ہمارے لیے کیسی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر آپ اس کی گردش، اس کی رفتار اور اس کی اسپیڈ اگر یہ سب سوچیں تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کم از کم اس کو ہی سوچو کہ ہم نے کتنا بڑا ڈوم تمہارے لیے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اور کیسی زمین ہم نے تمہارے لیے بنا دی کہ تم اس پہ چلتے ہو تو تم اندر نہیں دھنستے، اور بلڈنگ کھڑا کرتے ہو تو بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے کھودنا چاہتے ہو تو کھود سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ضرورتوں کے مطابق ہم نے اس کو نرم اور سخت بنا دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا اپنا وجود، خلق الانسان من نطفہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک انسان کو جو ہے نا نطفے سے پیدا کر دیا۔ انسان اپنے وجود کو سوچے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چوپائے پیدا کیے، یہ چوپائے جو تمہاری سواری کا کام کرتے ہیں اور تمہیں بار برداری کا کام کرتے ہیں، تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو منتقل کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، یہ صرف نہیں کہ تمہارے لیے بار برداری کا، یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی کام کرتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس جتنی زیادہ، یعنی اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ چوپائے تھے، یہ بار برداری کا کام کرتے تھے، اور آج آپ کے پاس جتنی زیادہ خوبصورت گاڑی ہوگی آپ کے لیے آدمی اتنی زیادہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، چونکہ یہ جو ہے جانوروں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبح اور شام، صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پورا ان کا پورا جتھا جب نکلتا ہے آدمی کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنے جانور ہیں، اور شام میں وہی جانور جب واپس آتے ہیں اپنے گھر میں تو اللہ نے جو ہے نا اس کا ذکر فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اللہ نے پھر پانی کی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے پانی اتارا تمہارے لیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ رات اور زمین، رات اور دن کو جو ہے نا ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ایک اور عجیب چیز اللہ نے بیان فرمائی آگے کچھ آیتوں کے بعد، فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ، تاکہ اس میں کشتیاں دوڑتی ہیں، کشتیوں کو تم دوڑاتے ہو۔ اور اللہ تبارک و فرماتے ہیں تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس میں سے جو ہے نا تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی کا گوشت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے تم موتی نکالتے ہو، موتی نکال کے اس کا تم اپنا زیور بناتے ہو، اور کتنا تمہیں وہ بھلا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اور نعمت بتائی وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ پیدا کیے، ہم نے سوچا ہی نہیں ہوگا یہ بھی کوئی نعمت ہوگی ہمارے لیے۔ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر میخ کی طرح گاڑا نہ ہوتا تو زمین کا بیلنس ختم ہو جاتا۔ جس رفتار سے یہ زمین دوڑتی ہے ہم اس پہ کسی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَالنَّهَارَ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے سب کچھ تو دیکھا، اس کے بعد فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، عجیب بات بیان فرمایا کہ یہ ستارے دیکھتے ہو، ستارے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے بڑی نعمت ہے۔ یہ کیسے نعمت ہے؟ فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے سے تم اپنی سمت اور راہ کا تعین کرتے ہو،
تمہیں کس رخ پہ جانا ہے تم اس سے متعین کرتے ہو، یہ نارتھ جا رہے ہو کہ ساؤتھ جا رہے ہو، یہ ستارے رات کے وقت تمہیں بتاتے ہیں۔ دن کے وقت تو سورج سے کام لے سکتے ہو کہ یہ ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ رات میں اور تم جب سمندر میں ہوتے ہو تو یہ ستارے تمہارے کام آتے ہیں۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان نعمتوں کو گنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصراً، کیونکہ کچھ آیتیں ایسی ہے کہ ضروری تھا اس کو سامنے رکھنا، اس وجہ سے ان نعمتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد آگے چل کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی انسان کے لیے جو بنیادی نعمتیں ہیں، کھانے کی اور پہننے کی، اس کے رہنے کی، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے جو ہے نا جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے اس میں وہ یہ کہ اتنی نعمتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے، اس کے باوجود اس سورت کا نام سورۃ النعم نہیں رکھا، اس کا نام کیا رکھا؟ سورۃ النحل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے اندازہ لگا مکھی، یہ جو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کے اوپر یہ نام رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ انسان کا جو ہے نا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کیسے ان کے اندر پورا ایک ڈیٹا ہوتا ہے اور پورے ڈیٹا کے تحت جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، پورے منظم انداز میں یہ مکھیاں کام کرتی ہیں، شہد کی مکھیاں۔ ان کے اندر بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، پھر ان کے اندر وہ ہوتا ہے، سارا نظام ہوتا ہے، اور کیسی جگہ کا یہ پھول چوس کے آ رہی ہے وہ ان کا گارڈ جو ہے اس کو وہ گارڈ کرتا ہے اندر جانے سے پہلے، کیونکہ ایسے نہیں کہ جہاں سے چاہے وہ اپنا پھول پہ گئی اور اپنا رس لے کر آ گئی اور اندر جا کے اس نے اپنا رس اتار دیا، نہیں، بلکہ وہ گارڈ ہوتے ہیں وہاں پہ، اس کی یہ چھتا جو ہوتا ہے ان کا، چھتے کے اوپر گارڈ موجود ہوتے ہیں، باضابطہ ان کا چیک ہوتا ہے، یعنی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحیح پھول لے کر آئی کہ نہیں، کیونکہ کچھ پھول زہریلے بھی ہو سکتے ہیں۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنائے پوری، اس کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منظر بیان فرمایا، اور اس کے بعد اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شہد میں شفا رکھی ہے، شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اسی سے جو ہے نا یہ ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی شہد جو ہے نا اگر لوکلی استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ لوکلی آپ کے جو پھول ہوتے ہیں اور آپ کے جو درخت ہوتے ہیں ان جگہوں کا یہ رس لے کر آتی ہے مکھی، اور پھر اس سے جو شہد آتا ہے وہ آپ کے لیے امیون سسٹم میں کام زیادہ کرتا ہے، بیکٹیریا وغیرہ سے فائٹ کرنے کے لیے، الرجیز سے فائٹ کرنے کے لیے لوکل جو شہد ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ورنہ ہم کو اچھا تو لگتا ہے فلان جگہ سے آ رہا ہے، فلان جگہ کا شہد ہے، فلان جگہ کا شہد ہے، آپ دنیا میں کسی بھی ملک کا شہد یہاں پہ حاصل کرنا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لوکل شہد جو ہے زیادہ اس کے لیے مؤثر ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہ شفاء للناس، اس کے بعد اس کا پورا ایک ذکر فرمایا کہ بھئی ہم نے جو ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو گائیڈ کیا ہے، ہم نے اس مکھی کو ڈائریکٹ کیا ہے، ہم نے اس مکھی کے اندر جو ہے نا ہمارا جی پی ایس فٹ کر دیا ہے کہ یہ جیسے اڑ کے جاتی ہے اپنے جس رخ پہ جاتی ہے اسی رخ پہ واپس آتی ہے۔ یہ مکھی کو معلوم ہوتا ہے وہ کس راستے سے گئی تھی، ورنہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی دنیا ہوگی کہ بس ایک مرتبہ اڑ کے چلی جائے تو پتہ ہی نہیں واپس آنے کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جی پی ایس لگایا، وہ اسی جی پی ایس سے کام لیتی ہے، وہ پورا جاتی ہے اور جہاں جا رہی ہے اور وہیں سے بالکل واپس آتی ہے اسی راستے پر۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس میں، اور اللہ نے ایک نعمت جس میں بڑی عجیب بیان فرمائی ہے، فرمائی کہ چوپائے تم دیکھتے ہو اس کے جو ہے نا اس کو غور کرو، اس جانور کو، یہ کھاتا کیا ہے؟ گھاس پھوس کھاتا ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، اور جب یہ گھاس پھوس کھاتا ہے تو یہ گھاس پھوس جا کے کیا بن جاتا ہے؟ اندر جا کے گوبر بن جاتا ہے، کچھ حصہ اس کا خون بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان سے، ایک تو خون ہے اور ایک طرف گوبر ہے، ان کے بیچ سے ہم تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ہم نے غور نہیں کیا کبھی، کیونکہ مل آتا ہے، اب تو یہاں پہ تو ماشاءاللہ گیلنوں میں آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، گیلن کے گیلن ہضم کر جائیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ پہلے جو ہے نا اگر وہاں جو ہوتے تھے کبھی دیہات میں دیکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ بھائی اس کے پیچھے بھی محنت لگتی ہے، ان کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، ان کی جو ہے نا غلاظت صاف کرنی پڑتی ہے، اور پھر ان کو دوہنا پڑتا ہے، اور اگر کسی دن وہ موڈ میں نہ ہو آپ کو لات مار رہی ہو تو اس کو پٹانا پڑتا ہے، مطلب بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سارے منظر سے جو ہے نا ہم سب پتہ ہی نہیں، ہم کو تو پیک کرا ہوا مل جاتا ہے، آدمی اس کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ چونکہ اصل اس پہ آ گئی تھی یہاں پہ اس صورت میں، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اس صورت کو ختم بھی اسی انداز میں فرمایا ہے، اس کو وہاں پہ مثال دی ہے
ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع۔ ختم کرنے سے پہلے اس سورت کو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی ایسی تھی کہ ہم نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا فرمائی تھی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع، کہ ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دو بہت بڑی اور بنیادی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے کہ ایک تو اس کے پیٹ کا نظام صحیح چلتا رہے اور امن رہے انسان کے لیے، امن اور پیٹ۔ اللہ نے اس کو دونوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ہم ان دونوں نعمتوں کو کھینچ لیتے ہیں جب ہماری نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، ہم جس بے دردی کے ساتھ یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کا استحصال کرتے ہیں اور کیسے جو ہے نا چیزیں ہم لا کے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ جیسے دعوتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جب کھانا لیا جاتا ہے ماشاءاللہ 4 5 قسم کی چیزیں ڈالیں گے پلیٹ میں، ایک آدھ چک لی تو باقی سب اٹھا کے پھینک دیں۔ بالکل یہ تو دعوتوں میں تو ہوتا ہی ہے، بہت سی مرتبہ شاید گھروں پہ بھی ہوتا ہوگا، شاید گھروں پہ اتنا نہ ہوتا ہو کیونکہ وہاں تو کنٹرول کرنے والی ہوتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں چونکہ کوئی نظم نہیں ہوتا اور جس کی دعوت ہوتی ہے اس بیچارے کو گزرتی تھی تکلیف ہوتی ہے اس کو تھوڑی بہت کہ بھئی میرا پیسہ جا رہا ہے اور دیکھو کس طرح کھانا ضائع ہو رہا ہے، کہ لوگ اتنے کھڑے ہیں پتہ نہیں سب کو کافی ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی نعمت کی کتنی ناقدری ہوتی ہے، کیسے کیسے ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی اللہ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم کو جو ہے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کیسے کی جائے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی میں ایک چیز یہ ہے کہ جو چیز جیسے مل رہی ہے، جس سے مل رہی ہے اس کی طرف منسوب کی جائے۔ سب سے پہلے ہر چیز دینے والا کون؟ اللہ، اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، جاب کے ذریعے سے ملی ہو یا کسی اور کے ذریعے سے ملی ہو، اصل سبب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور اسی کے ساتھ جیسے کہ ہم لوگوں کا شکر کرتے ہیں، کوئی اگر آپ کی کوئی خدمت کر دے، کوئی چیز آپ کو دے دے تو کیسے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کا شکریہ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے جو نا اللہ کا شکر بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے، اس کو دوسرے مقاصد میں استعمال کرنا یہ اس نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ تین چیزیں کم از کم اگر آپ ذہن میں رکھیں کسی بھی نعمت کے حوالے سے تو اس کی نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد آپ آخر میں الحمدللہ کہہ لیں تو اس نعمت کا گویا کہ آپ نے شکریہ حق ادا کر دیا، اس نعمت کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور اس کے لیے ایک آسان بات یاد رکھیں، اس معاملے میں اگر آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنے ہوں تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو لکھا کریں، ذرا قلم سے لکھ لیں کاغذ پہ کہ اللہ کی کون کون سی ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کو لکھیں خالی دیکھیں۔ اللہ تو کہتے ہیں تم شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن جو موٹی موٹی نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھیں، لکھ کے دیکھیں، اور دیکھ کے آدمی سمجھے کہ بھئی اللہ میں آپ کا شکر ہے اس نعمت پر، یا اللہ آپ کا شکر ہے اس نعمت پر، یا اللہ آپ کا شکر ہے اس نعمت پر، کر کے دیکھیں کسی بات اندازہ ہوگا انسان کو کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کے شکر کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے اپنے سے کم والے لوگوں کو دیکھیں، جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، جن کے پاس وہ فراوانی نہیں ہے، یا جن کے حالات وہ نہیں ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رہن سہن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گاڑی کے حوالے سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، کسی بھی شکل سے ہو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ایک ہی مسئلہ ایسا ہے، ایک ہی چیز ایسی ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، وہ ہے دین کا معاملہ۔ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھنا کہ بھئی میں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد آ جاتا ہوں، نہیں، وہاں ایسا نہیں دیکھنا ہے۔ وہ جو سال بھر میں ایک مرتبہ عید کو آنے والا دیکھے گا بھئی میں سال میں 2 مرتبہ تو آتا ہوں عید کے کم از کم، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جو جمعہ کو آتا ہے وہ دوسرے کو دیکھے کہ وہ ہر روز مسجد جاتا ہے، جو ہر روز مسجد آتا ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ 3 وقت آتا ہے، جو 3 وقت آ رہا ہے وہ دوسرے کو دیکھے بھئی یہ تو 5 وقت آتا ہے، اور یہ دیکھے کہ بھئی یہ تو روزانہ جو ہے نا آدھا پارہ تلاوت کرتا ہے،
اور بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں بھائی میں تو جو ہے نا بس قرآن کھول لیتا ہوں یہ بھی کافی، ایسا نہیں، اپنے سے نیچے والے کو نہیں، یہاں پہ اوپر والے کو دیکھیں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس میں اپنے نیچے والے کو دیکھیں۔ شیخ سعدی نے کیا پیارا واقعہ لکھا ہے، کیا پیارا واقعہ لکھا ہے، بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گزر ہوا ان کا، وہ کیونکہ سفر کر رہے تھے، بڑا ریتیلا مقام تھا، بڑی زبردست سخت دھوپ تھی، ان کے چپل جو ہے چوری ہو گئے یا ٹوٹ گئے، کیا ہوا؟ ان کو بڑا یہ ہوا کہ یا اللہ اتنی سخت گرمی اور ریتیلا مقام اور جو ہے نا میری چپل نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ کہہ رہے میں اللہ کے ساتھ یہ شکوہ کر ہی رہا تھا، میں نے دیکھا دوسرے ایک آدمی کو کہ اس کے وہ آ رہا ہے چلا آ رہا ہے، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے پیر ہی نہیں ہے۔ تب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میرے پیر تو ہیں، میرے پیر تو ہیں، میں چپل کا شکوہ کر رہا ہوں اللہ سے، چپل کا گلہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آج بالکل یہ ہم پر فٹ ہوتا ہے، یہ ہم پر فٹ ہوتا ہے بالکل۔ آپ دیکھیں وہاں سے ڈیٹرائٹ سے اگر آپ چلیں نا، ڈیٹرائٹ والا جو ہے نا ہیم ٹرامک والے کو دیکھے گا، ہیم ٹرامک والا اسٹرلنگ ہائٹس والے کو دیکھے گا، اسٹرلنگ ہائٹس والا ٹرائے والے کو دیکھے گا، ٹرائے والا جو ہے نا بلوم فیلڈ کو دیکھے گا۔ اب یہ ایسی گاڑی اوپر جا رہی ہے، اور جو گھر میں رہتا ہے وہ محل والے کو دیکھے گا، بھائی یہ تو کیسل میں رہتا ہے۔ یعنی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں پوری نہیں کی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ہیٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں پنکھے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لیکن انسان کی فطرت ہے یہ، جو چیز نہیں ہے اس کا کمپلین کرے گا، جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا انسان۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم بندے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا جو بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ آپ نے اس کو بلایا دعا ختم ہونے کے بعد، کہا کہ بھئی یہ دعا کہاں سے سیکھی تم نے؟ کہا کہ قرآن سے۔ بولے وہ کہاں ہے؟ بولے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنائیے، تھوڑے بندوں میں، کم بندوں میں، یعنی ان میں بنائیے جو تیرے شکر گزار ہیں۔ تو اس لیے ایک تہیہ کر لیں کہ ہم کم از کم اللہ کی موٹی موٹی نعمتوں کو لکھ لیں، اور لکھ کے جو ہے نا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اس پہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ چیز دی، یہ چیز دی، یہ چیز دی، یہ چیز دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔